السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر کلاس، آپ کیسی ہیں؟ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 284 سے لے کے 286 تک کا ترجمہ پڑھیں گی۔ اللہم صلی وسلم علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للہ، اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما جو بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، فی کا مطلب ہے میں، السماوات سماؤن کی جمع ہے، یعنی جو آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض و اور ما جو فی الارض زمین میں ہے۔ با محاورہ ترجمہ ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسب حساب لے گا، کم تم سے، بھی اس کے بارے میں، اللہ تعالی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کر دو، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کی بابت حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فَيَغْفِرُ پھر وہ بخش دے گا، لِمَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن مان لیا، الرسول رسول نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، بما انزل الیہ جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والوں نے بھی مان لیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سارے کے سارے، کل سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں کی بشریت اور رسالت پر۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کی رسولوں پر ایمان لے آئے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ لا نفرق نہیں ہم تفریق ڈالتے، نہیں ہم جدائی ڈالتے، بین احد کسی ایک کے بھی درمیان، میں رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا،
سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، غفرانک بخشش طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، بے شک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفساً کسی جان کو بھی، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اس جان کے لیے، ما کسبت وہ اجر ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس انسان کو جو اس نے نیکیاں کی اس کا اجر ملے گا، علیہا ما اکتسبت اور اس پر وہ وبال، وہ بوجھ، وہ عذاب ہوگا، ما اکتسبت جو اس نے کمایا، نیکیوں کا اجر اور برائیوں پر عذاب ہوگا، اللہم اجرنا من کل عذاب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو پکڑنا ہمیں، اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے غلطی ہو، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو آپ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور تو ہم پر، ولا تحمل علینا اور نہ تو ڈال ہم پر، اصرا بوجھ، کما حملته جیسا کہ ڈالا تو نے وہ بوجھ، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے وہ بوجھ ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ بوجھ، ما جو، لا طاقة لنا نہیں کوئی طاقت ہمیں، ہماری میں اتنی طاقت نہیں بھی اس بوجھ کو اٹھانے کی، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں، طاقت نہیں، واعف عنا، یہ درمیان میں وقفہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ایسے پڑھیں گی کہ آپ اس پہ رکیں گی، میں پڑھوں گی آپ توجہ سے سنیں، لیکن درمیان میں سانس نہیں توڑنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین، واعف عنا اور تو درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا اور تو بخش دے ہمیں، وارحمنا اور تو ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی بنانے والا ہے، بے شک، فانصرنا بس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے مقابلہ پر، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔ آپ اس کو دیکھ کے عربی پڑھیں پہلے اچھی طرح، پھر ترجمہ بار بار اس کو ذہن نشین کیجئے، اس کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کو یاد کریں، پہلے لفظی یاد کریں، پھر اس کو ایک جملے کی صورت میں با محاورہ جو ہے وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی وسلم علی محمد کما تحب وترضی لہ۔